आप बेटे के पास क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है? घर का सारा सामान चला गया, घर छूट गया जो किराए पे था, हम बेघर हो गए। मेरे पास अब घर नहीं है, इन्होंने घर दिया हुआ है, इन्होंने संभाला हुआ है। रिश्तेदार वो किधर हैं? वो कोई नहीं है, एक बेटा है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर हो भी तो वो कहाँ पूछते हैं। ये जो होती है ना माँ, जी, ये भी एक किस्म की वकील होती है अपने बच्चों की। तो आप अपने बेटे की वकील ज्यादा है। किसी चीज को मिस करती हैं लाइफ में, कमी क्या है? घर की। आपका अपना घर नहीं है? नहीं, मेरा अपना घर नहीं है। मेरी 44 की पैदाइश है। आई वाज बोर्न इन 44। नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था मैंने। नर्सिंग का? हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ को 30 इयर्स हो गए थे। मैं सिस्टर थी से मैं दो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करती थी। माँ जी का कहना है कि जो कौमी शनाख्ती कार्ड का डिज़ाइन है वो इनके बेटे खुरम ने किया था, ये इनका दावा है। पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश भी बोलती हैं, जॉब करती नहीं, डबल जॉब करती थी, लेकिन आज इस हाल में है कि इनका कोई आसरा सिवाय इस ओल्ड एज होम के नहीं है। आज हम एक ओल्ड एज होम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो माशरे की ऐसी बेहिसी है उसका शिकार हो चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर सहूलतें तो सारी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो अपनों का प्यार होता है वो नहीं होता। अपनों का हमेशा इंतज़ार रहता है कि बेटे आ जाएं, बच्चे आ जाएं, नवासे आ जाएं, पोते आ जाएं। तो वो जो एक दर्द है वो दर्द हमने फ़ील किया और हम आज आए हैं यहाँ पर। कलसूम बीबी से बातचीत करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे यहाँ पे पहुँची। आपके अपने बच्चे किधर है? मेरा बेटा था, वो उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से ना। और दूसरा बेटा जो है वो एक्सीडेंट से मेंटली मतलब वो है। तो मैं मतलब जब आई हूँ ना तो जाहिर है मुझे आपको पता मैं ऐसे हालात थे कि मैं अकेली रह नहीं सकती थी। ठीक है ना, आपको पता है सड़क पे औरत की कोई इज्जत नहीं है। रात में कहीं नहीं रह सकती थी ना मैं कहीं भी। तो मैं इसलिए मैंने ये खुर्शीद वालों की गाड़ी देखी थी तो मैंने कहा था कि मेरे लिए ना ये बेस्ट जगह था कि मैं यहाँ पे आ सकूं। एक बच्चे की डेथ हुई एक्सीडेंट में और दूसरा जो है वो मेंटली बीमार है वो। हाँ जी, वो उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो वो अब कहाँ पे है? वो रहता है अलहदा है वो, बस लोगों ने उसे वो उसकी शादी हुई थी? नहीं, ही वॉज नॉट मैरिड। तो फिर अब वो कहाँ रहता है? अब वो बस ऐसे ही रहता है। आपका अपना घर नहीं है? नहीं, मेरा अपना घर नहीं है। तो आप क्या करती थी जब आप जवान थी, जब आप कुछ करने के काबिल थी? अब तो आपकी उम्र ज्यादा होगी, कोई 80-85 साल होगी उम्र आपकी। मेरी 44 की पैदाइश है। आई वाज बोर्न इन 44 एंड अच्छा, तो आप तो इंग्लिश भी बोलती हैं। आपकी एजुकेशन क्या है? माय स्कूल वाज लूसी हाइसन गर्ल्स हाई स्कूल ऑन बोरिस रोड। अच्छा, तालीम क्या आपकी? लूसी हाइसन से पढ़ी हूँ। पढ़ने के बाद मैंने अपने कोर्स किया है, नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था मैंने। नर्सिंग का? हाँ, मैं सिस्टर थी। मेरे हस्बैंड की डेथ को 30 इयर्स हो गए थे। तो मैं सिस्टर थी से मैं दो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करती थी। तो मैंने अपने घर को बच्चों को भी एजुकेट किया और बच्चे की शादी भी की। उसकी डेथ हो गई है। जिस बेटे का एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से मैंने उसका इलाज भी कराया है फाउंटेन हाउस से, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने ना मेंटली डिस्टर्ब है तो इसे नहीं रख सकते ना। तो उसे फिर मैं ले आई थी। फिर मैंने एक कमरा है अंदर ही बाथरूम है, मैंने से वो कमरा फिर उसे लेके दिया, वहाँ पे रही, वहाँ पे उसे रख के तो फिर मैं अल्लाह मतलब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस बेटे आपके की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, वो हमें पता चला है कि जो हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है ये डिजाइन करने वाला आपका बेटा था? हाँ, मेरा बेटा बहुत एजुकेटेड था। कौमी शनाख्ती कार्ड उसने डिजाइन किया? हाँ जी, इसने किया था। जॉब करता था कहीं? नहीं। क्या नाम था बेटे का? मेरे बेटे का नाम खुरम ने डिजाइन किया कौमी शनाख्ती कार्ड? हाँ जी, हाँ जी। उसने वो करके कि ऐसे मतलब होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, कंप्यूटराइज मतलब हर काम होना चाहिए। लंदन में भी इसने वो फैशन शो किया था। ही वाज इन स्टाइल दुनिया बिफोर।
چلے جی، ماں جی کا کہنا ہے کہ جو قومی شناختی کارڈ کا ڈیزائن ہے وہ ان کے بیٹے خرم نے کیا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ان کی بھی اب ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، پھر دوسرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مینٹلی بیمار ہیں اور اب پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ بیٹی کی بھی شادی کی بٹ اس کی بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو پڑھی لکھی ہیں، انگلش بھی بولتی ہیں، جاب کرتی نہیں، ڈبل جاب کرتی رہی، لیکن آج اس حال میں ہے کہ ان کا کوئی آسرا سوائے اس اولڈ ایج ہوم کے نہیں ہے۔ ایک اور آنٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس اولڈ ایج ہوم میں پہنچی اور کیا کہانی ہے ان کی اور کیا معاشرے کی طرف سے بے حسی کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آپ کی جو لائف کے اندر کمی ہے وہ کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ ہو گئے تھے پیرالائز، ہمارا اپنا ہی گھر تھا تو بچہ چھوٹا تھا، اسے پڑھانا تھا تو میرا گھر بک گیا۔ یہ میری غلطی سمجھے یا کچھ بھی ہو تو میرے پاس اب گھر نہیں ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ میں جب یہاں آئی بڑی بیمار ہو گئی تھی، بڑی انہوں نے کیئر کی، ہاسپٹل لے کے گئے، بڑی ان کی کیئر سے میں بچ گئی کیونکہ میں بڑی بیمار ہو گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں خوش ہوں، مجھے تو 2 سال ہو گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ 2 سال ہو بھی گئے ہیں۔ تو آپ کے بچے اور باقی رشتہ دار وہ کدھر ہیں؟ وہ کوئی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے بس، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ کہاں پوچھتے ہیں۔ یہ تو بیٹا شادی شدہ ہے؟ نہیں، ابھی کرنی ہے اس کی شادی۔ تو وہ بیٹے کی شادی کون کرے گا؟ اللہ میاں کرے گا نا کوئی نہ جی، تو کوئی۔ بیٹے نے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ بیٹے کے پاس کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں ہے؟ یہ میری ایک قسمت میں بات تھی کہ میں نے یہاں آنا تھا، یہاں کا کھانا پینا تھا، ان بچوں کا پیار ملنا تھا۔ یہ میرا بیٹا بہت اچھے ہے، یہ سارے بڑے اچھے ہیں۔ یہ سارے بڑے اچھے ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، لیکن جو آپ کا بیٹا جس کو آپ نے دنیا پہ لانے کا سبب بنی، وہ بیٹا میں کدھر؟ پتا کیا کیا، اس سے بھی غلطی ہو گئی، میرے سے بھی ہو گئی۔ پھر ہم کرائے پہ آ گئے، اس کو پڑھایا، کالج میں داخل کروایا، BA کروایا، تو وہ دبئی جان چلا گیا۔ دبئی جانے سے ہمارے حالات خراب ہو گئے، گھر کا سارا سامان چلا گیا، گھر چھوٹ گیا جو کرائے پہ تھا، ہم بے گھر ہو گئے۔ وہ بھی دبئی سے واپس بھی آ گیا جلد، تو اس طرح ہم اب بے گھر ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنا گھر دیا ہوا ہے، انہوں نے یہ میرا گھر ہے، اب میں یہیں رہتی ہوں، میں بڑی خوش ہوں، مجھے محسوس نہیں اتنا ہوتا۔ تو آپ کے شوہر جو ہیں؟ وہ تو ڈیتھ ہو گئی تھی، اچھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ 10 سال پیرالائز رہے، انہیں سنبھالا، 10 سال کے بعد ان کی ڈیتھ۔ بیٹی آپ کی نہیں تھی؟ نہیں، ایک ہی بچہ۔ ایک ہی بچہ ہے۔ دبئی جانے سے مطلب وہاں سیٹل نہیں ہوا؟ ہمارے حالات دبئی جانے سے خراب، ایک گھر ہم دبئی جانے سے تو ہوئے۔ بیٹا آپ کو یہاں ملنے آتا ہے؟ آتا ہے، وہ مجھے لے جائے گا، کچھ آپ کو امید ہے؟ اچھا، اصل میں یہاں جتنے بھی بزرگ رہتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی اچھائی اور ایک ہے نا اولاد کے بارے میں، کہ اولاد کے بارے میں چاہے اولاد نے جو بھی کیا ہو لیکن اولاد کے بارے میں کوئی بھی غلط نہیں کہتا، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لے جائیں گے۔ یہ جو ہوتی ہے نا ماں، جی، یہ بھی ایک قسم کی وکیل ہوتی ہے اپنے بچوں کی۔ تو آپ اپنے بیٹے کی وکیل زیادہ ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اس پہ برا اگر کوئی وقت آیا بھی ہے لیکن آخر وہ بھی کہیں نہ کہیں رہ رہا ہے نا۔ خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اب یہ ہے کہ حالات اب سدھر جائیں گے۔ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہے، ہارون بیٹے کا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں جب آئی تھی تو میں رو پڑی کہ میرا گھر نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی تسلی دی کہ یہ ماں جی آپ کا ہی گھر ہے۔ ادھر ہم ماڈل ٹاؤن میں تھے پہلے، تو یہ آپ کا گھر ہے، اپنا گھر ہی سمجھے۔ تو میں اپنا گھر سمجھ کے رہی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ تو اب مجھے حالات سے پتہ چلا کہ دوسرے روزے آ گئے ہیں، مجھے تو 2 سال ہو گئے یہاں پہ۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہر طرح سے بڑا پیار ہے، کھانا پینا ہر چیز۔ کسی چیز کو مس کرتی ہیں لائف میں؟ کمی کیا ہے؟ گھر کی، حالانکہ گھر ہے پھر بھی مجھے یہ کمی ہوتی ہے۔ عورت اپنی آخری سانس تک اپنے گھر کی خواہش رکھتی ہے۔ اور بیٹے کی شادی کی، 2 چیزیں میرے اب زندگی کا مقصد ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے میں اگر جاؤں گی بھی اس کی شادی کر کے واپس آؤں گی، میرا یہاں زیادہ دل لگتا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی پھر رہتے رہیں گے۔ ابھی مجھے یہ ہے نا کہ وہ اکیلا ہے، جو ماں ہوتی ہے نا اس کا دل بڑا عجیب ہی ہوتا ہے۔
چلے جی، بہت شکریہ ناظرین. آپ نے سنا دو خواتین کی گفتگو آپ نے سنی. دونوں کی کہانیاں بڑی دردناک ہیں. ہمیں جو اپنے بزرگ ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، والدین چاہے باپ ہے یا والدہ ہیں، ان کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس طرح کے اگر آپ کے مالی حالات کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ دعاؤں کا سبب ہیں، یہ منبع ہیں. یہ دعائیں خود سے دور نہیں ہونی چاہیے. کسی طرح بھی اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں اور ایسے حالات گھروں میں پیدا نہ ہونے دیں جس سے آپ اپنے والدین سے دور ہو جائیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.